مقابلہ حسن کے لیے ایک بار پھر پاکستان کا نام استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ایسے مقابلوں میں بغیر اجازت کوئی پاکستان کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ حکومت نے کس کو اجازت دی؟ انصار عباسی کا کالم نگار انصار عباسی اپنے کالم میں مقابلہ حسن میں پاکستان کا نام استعمال کرنے کے حوالے سے سوال اٹھایا ہے کہ کیا اس کے لیے حکومت سے اجازت لی گئی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا کوئی حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر پاکستان کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے تازہ ترین کالم میں ماضی میں پیش آنے والا ایسا ہی واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روشن خیالی کے نام پر پاکستان میں بے حیائی کو فروغ دینے والے جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب بیرون ملک مقیم ایک پاکستانی خاتون نے خود کو عالمی مقابلہ حسن کے لیے پاکستان کی نمائندہ کے طور پر پیش کیا تو اس پر توجہ دلانے پر اس وقت کے سیکرٹری کلچر نے فوری طور پر اس مسئلے کو وزارت خارجہ کے ذریعے متعلقہ بین الاقوامی ادارے کے ساتھ اٹھایا کہ حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر ایسے مقابلے میں کوئی کیسے پاکستان کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ سیکرٹری کلچر نے اس وقت مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کسی ایسے مقابلے کے لیے پاکستان کے نام کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حکومت کے فوری رد عمل کے بعد اس خاتون کو مقابلہ حسن میں پاکستان کا نام استعمال کرنے سے روک دیا گیا اور اس طرح وہ مقابلے سے ہی باہر ہو گئیں۔ انصار عباسی نے پچھلی نگراں حکومت کے دور کی مثال بھی پیش کی کہ کس طرح مقابلہ حسن کے لیے بغیر اجازت پاکستان کا نام استعمال کرنے پر حکومت نے فوراً ایکشن لیا، جس کے نتیجے میں حیرت انگیز انکشافات بھی سامنے آئے۔ انہوں نے لکھا کہ گزشتہ سال نگراں حکومت کے دور میں جب پاکستان کے حوالے سے ایسی یہ خبر شائع ہوئی تو اس مسئلے کو ٹویٹر کے ذریعے اٹھایا گیا اور حکومت سے سوال کیا گیا کہ مس یونیورس مقابلہ حسن میں 5 پاکستانی لڑکیوں کو پاکستان کی نمائندگی کرنے کی اجازت کس نے دی؟ آیا یہ فیصلہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کیا یا ان کی کابینہ کے کسی رکن یا مشیر نے کیا؟ کیا کوئی حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر پاکستان کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ جس پر نگراں وفاقی وزیر برائے اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے ٹویٹر پر لکھا کہ حکومت اور ریاست پاکستان کی نمائندگی ریاست اور حکومتی ادارے کرتے ہیں۔ ہماری حکومت نے کسی بھی غیر ریاستی یا غیر سرکاری شخص یا ادارے کو ایسی کسی سرگرمی کے لیے نامزد نہیں کیا اور ایسا کوئی شخص یا ادارہ ریاست اور حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ اس معاملے کے خلاف معروف عالم دین محترم مفتی تقی عثمانی نے بھی سوشل میڈیا پر بات چیت کی تھی، جبکہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے اسے شرمناک فعل قرار دیا تھا۔ اس پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دفتر خارجہ کو ہدایت کی کہ وہ متحدہ عرب امارات کی حکومت سے رابطہ کریں اور اس معاملے کو حکام کے سامنے اٹھائیں کہ کس طرح ایک کمپنی حکومت کی منظوری کے بغیر مس یونیورس مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مقابلہ حسن منعقد کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے انٹیلیجنس بیورو یعنی IB کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس بات کی تحقیقات کرے کہ پاکستانی ماڈلز کے مقابلہ حسن کا انتظام کون کر رہا ہے اور مس یونیورس مقابلہ حسن میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کا نام استعمال کر رہا ہے۔ IB کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ان پاکستانی نژاد خواتین کا انتخاب دنیا بھر سے 200 درخواست دہندگان کے پول میں سے ایک سروے کے ذریعے کیا گیا تھا۔ انصار عباسی نے کالم کے آخری حصے میں نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چند دن پہلے ایک بار پھر مس یونیورس پاکستان کے حوالے سے خبریں شائع ہوئیں اور جیو نیوز میں اس حوالے سے خاتون کا انٹرویو بھی کیا گیا، لیکن یہ اہم ترین سوال نہیں پوچھا گیا کہ وہ کیسے اور کس کی اجازت سے پاکستان کا نام استعمال کر رہی ہیں۔ سوال پھر وہی پرانا ہے کہ کیا اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے شہباز شریف حکومت نے کسی کو اجازت دی ہے؟ اگر نہیں تو پھر مقابلہ حسن کے حوالے سے پاکستان کا نام ایک بار پھر کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں کیا وزیر اعظم شہباز شریف کوئی ایکشن لیں گے؟ کیا اس پر پارلیمنٹ میں کوئی بات چیت کی جائے گی؟ کالم نگار نے اپنے کالم میں مس یونیورس پاکستان کا نام تو نہیں لیا، لیکن ان کا اشارہ یقیناً اداکارہ اور ماڈل نور زرمینہ کی طرف تھا، جنہوں نے حال ہی میں مس یونیورس پاکستان کا ٹائٹل جیتا ہے اور اب وہ رواں سال نومبر میں منعقد ہونے والے مس یونیورس 2024 کے مقابلے کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ اس بین الاقوامی مقابلے میں اداکارہ اور ماڈل نور زرمینہ پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ مس یونیورس کا 73واں مقابلہ میکسیکو میں منعقد ہوگا، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی حسینائیں اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کریں گی۔